الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. تو جو ہر کمزوری سے پاک ہو، تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا. ہر کمزوری سے پاک ہے. تو مسلمانوں کے عقیدے کی بنا جو ہے وہ ہے کہ ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ شروع ہوا. تو میں آج یہ چاہتا تھا کہ میں اس مسئلے کو صفات خداوندی کے مسئلے کو بیان کر دوں تاکہ ذرا سمجھنے میں آسانی رہے. تو معراج کا واقعہ تو آگے بنو اسرائیل کے فسادات آگے وہ ذکر ہوں گے، لیکن صفات خداوندی کے بارے میں آپ کچھ بیسک معلومات جو مسلمان کو ہونی چاہیے، اگر اس میں دلچسپی لیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، تو میں بیان کر دوں. جو وعدہ کرتے ہیں کہ میری بات زبانی یاد رکھے، میں 4 لفظ بولوں گا، 4 لفظ، اور آپ سے عہد لیتا ہوں کہ 4 لفظ ہر شخص زبانی یاد رکھے. بس انشاءاللہ آپ کو بہت نور ملے گا، آپ دلوں میں ایک سرور محسوس کریں گے. ابھی وہ لفظ نہیں میں استعمال کرتا، لیکن بات توجہ دلاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، بیان کی توفیق عطا فرما، اور یاد رکھنے کی ہمت عطا فرما، اور عقیدے دہرانے کی بھی توفیق عطا فرما، اور جو دور دور سے قرآن کریم کو سمجھنے آئے، پڑھنے آئے، ان کو ان کے لیے حفظ جان بنا دیں. بالکل توجہ کے ساتھ. کوئی ساتھی ذرا اونگ رہا ہو تو ذرا ہلا دیں، ذرا، یعنی ہلانے کا معنی یہ نہیں کہ ان کو بگا دیں، نہیں، جگا دیں. جگانا اور بات ہے، بگانا اور بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر حضور کے جلیل القدر صحابی، وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں. 4 چیزیں. پھر جتنی مخلوق بھی آئی وہ کن سے بنائی. آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوگا نا کہ اللہ نے کن کہہ کر جہان بنایا. نہیں سنا؟ جی سنا. کئی دفعہ آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور جہان بن گیا. تو ساری مخلوقات اللہ نے بنائی کن سے، لیکن 4 چیزیں بنائی اپنے ہاتھ سے. پہلے 4 چیزیں بنائی اپنے ہاتھ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قیامت تک پیدا کرنی بنانی تھی ان کو کہا کن فیکون، اور ہو گئی. تو کن فیکون کی منزل دوسری ہے. اس سے پہلے اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی. وہ 4 چیزیں یاد رہیں تو پھر آپ کو آگے سمجھنا آسان ہوگا خدا کی صفات کا مسئلہ. پہلا، اللہ تعالیٰ جو 4 چیزیں ہاتھ سے بنائیں ان میں سے پہلا کون ہے؟ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 2، عرش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 3، قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور جنات عدن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جنات عدن
اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. پھر آئندہ تمام مخلوقات جس کو اس نے پیدا کرنا تھا اس کو کہا کن، اور اس نے کائنات کا پھر لباس پہنا. تو یہ چار جو ہیں، چار، ان کی شان اپنی ہے. یہ کن کے بعد نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے بنایا. اگر اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ایک نے انکار کیا تھا، سب نے سجدہ کیا، ایک نے انکار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے پوچھا تو اسے کہا کہ اے اللہ، تو نے آدم کو بنایا مٹی سے، تو مٹی کا کام ہے نیچے آنا. مجھے بنایا آگ سے، آگ کا کام ہے اوپر جانا. آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا نیچے آنا. تو اب آدم ہے مٹی کا، میں آگ کا، میں سیدھا کروں؟ یہ تو الٹ ہو گیا نا کہ آگ کا سجدہ کرے مٹی کو. خلقنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، اب میں سیدھا کروں؟ یہ شیطان نے کہا. لیکن اللہ نے پوچھا تو عجیب الفاظ میں ابلیس سے سمجھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. کہا اے ابلیس ما منع کا، تجھے کسی نے روکا ان تسجدا کہ تو سیدھا کرے اس کو، لما خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. تیری نظر مٹی پر گئی، ہاتھ پر نہ گئی جو بنا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی ابلیس کی نظر کس پر گئی؟ آگ پر، مٹی پر. اور اس کی نظر کس پر نہیں گئی؟ اس ہاتھ پر. تو اللہ نے پہلے کہا اے ابلیس ما منع کا، تجھے کسی نے روکا ان تسجدا کہ تو سجدہ کرے لما خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس سے پتہ چلا کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کی جو مادہ میٹیریل جس سے بنا ہے، آگ یا جس سے فرشتے بنے، وہ میٹیریل پر نظر نہیں، نظر اس ہاتھ پر ڈالو. تو آدم اللہ کا ہاتھ سے بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ استوا فرمانا تھا عرش پر، اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنی جلالت شان کا اظہار کرنا تھا، اس لیے خدا نے چاہا کہ عرش کو بھی میں پیدا کروں اپنے ہاتھ سے، فرشتوں سے نہیں. فرشتے نہ بنائے نہ کریں، نہ فرشتے آگے بڑھیں، میں اپنے ہاتھ سے بناؤں. تو عرش کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا. کیوں؟ شان استوا اسی پر. عرش پر تمام بلندیاں ختم ہوتی ہیں، اس پر کرسی ہے، آیت الکرسی میں جس کا بیان ہے. تو عرش کس نے بنایا؟ اللہ نے خود. پھر اللہ نے قلم، خلق القلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو اللہ تعالیٰ خود بنایا اپنے ہاتھ سے. اس لیے قلم کی بادشاہی جو ہے وہ رہے گی ہمیشہ تک. قلم کی بادشاہی ہمیشہ تک. کیوں؟ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور آپ نے سنا کہ ہر چیز فنا ہوگی نا، لیکن جنت فنا نہیں ہوگی. ہر چیز فنا ہوگی، جنت فنا نہیں ہوگی. جنت ہمیشہ رہے گی. تو جس نے ہمیشہ رہنا ہے، خدا نے اس کو کن کہہ کر نہیں بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے دست قدرت سے. تو چار چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنائی. کیا؟ یہ یاد رکھو، آدم، عرش، قلم، جنات عدن. آپ نے وعدہ کیا تھا نا چاروں لوگ یاد رکھیں گے. اب چار اپنے جی میں ہی دوہرا دے تو انشاءاللہ یاد رہے گا. یہ چاروں چیزیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کن کائنات کو، تو کون سے کائنات بن گئی. Message TV. This is your channel.
This is your channel.